السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نالے کاڑی پاکستان۔ نالے کاڑی پاکستان دوبارہ حاضر ہونے پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، وہاں سے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات چیت کرنی ہے وہ یہ ہے اسلام کے ہاں حصول علم کی شرائط۔ اسلام کے ہاں حصول علم کی شرائط کیا ہے؟ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے اس چینل پر پہلے تجوید کا کورس لانچ کیا تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ نے تجوید کا کورس کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے تجوید کو، تو اس طرح پڑھا کر جس طرح آپ نے سیکھ لیا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا آسمان سے نازل فرمایا تھا اس طرح ہی پڑھنا چاہیے، اسی سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اب انشاءاللہ میں حفظ کرنے کے طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ حفظ کرنے کے طریقے کون سے ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، کیسے کیا جائے۔ تو آج جس ٹاپک پر بات چیت کرنی وہ یہ ہے اسلام کے ہاں حصول علم کی شرائط۔ اس میں اسلام کے ہاں جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ حصول علم کی 6 شرائط ہیں۔ حصول علم کی 6 شرائطیں، سب سے پہلی ہے ذہانت، پھر حرص ہے، اس کے بعد محنت ہے، مناسب وسائل ہیں، اور استاد کی صحبت ہے، اور طویل مدت ہے۔ یہ چھ شرائط ہیں۔ تو آئیے میں اب آپ کو وائٹ بورڈ پر بھی پڑھاتا ہوں۔ اسلام کے ہاں حصول علم کی شروط۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبۃ استاد وطول زمان۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے 6 ذرائع ہیں، 6 طریقے ہیں، یا 6 شروط ہیں، شرائط ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے ذکاء، ذہانت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وحرص، حرص ہے، واجتہاد، اور محنت ہے، وبلغہ، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ مناسب وسائل، وصحبۃ، اور وصحبۃ استاد کی صحبت ہے، وطول زمان، اور طویل مدت ہے۔ اس کو اور آسان کر کے اب ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حصول علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط ہے ذہانت۔ ذہانت جو ہوتی ہے واہبی بھی ہوتی ہے اور کسبی بھی ہوتی ہے۔ واہبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی یہ دین ہوتی ہے۔ کوئی بندہ سارا دن پڑھتا رہتا، کچھ یاد نہیں ہوتا، بس ایک نظر دیکھتا یاد ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، جسے کہتے ہیں ذہانت واہبی۔ ایک ہے کسبی، بندہ محنت کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح ٹریک پر چلا ہی دیتے ہیں، اس کو کچھ پڑھنا آ ہی جاتا ہے، اور وہ چلنا شروع کر دے، بالآخر وہ ایک دن منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ذہانت سب سے پہلی شرط ہے حصول علم کی۔ اور دوسری چیز ہے کہ حرص بہت ضروری ہے۔ حرص کی مثال اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی نے امانت دے دی، پیسے دے دیے، پکڑا دیے کہ یہ پیسے پکڑ لیں اور یہ اپنے پاس رکھ لیں، کسی کو یہ امانت ہے، کسی کی امانت اس کو دے دینا۔ بندہ جب اپنے بیگ کے اندر یا اپنے پرس کے اندر یا اپنی پاکٹ کے اندر اس کو ڈالتا ہے، بار بار ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے کہیں وہ گر تو نہیں گئے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی حملہ تو نہیں کر رہا، اسے ہی حرص کہتے ہیں۔ اسے ہی بار بار دیکھنا، بار بار غور کرنا، بار بار تفکر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے حرص کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو بھی یاد کرنے کے لیے یا کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے، آپ نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، کوئی فنون سیکھنا ہے تو اس کے لیے حرص کو ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کو یاد کرنے کی بھی حرص ہونی چاہیے، اور یہ ہر حرص ہونی چاہیے کہ میں نے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب پڑھ لیا ہے پھر یاد رکھنا ہے، منزل کو بھولنے سے بچانا ہے، اس کی بھی حرص ہونی چاہیے۔
آگے ہے محنت، تیسرے نمبر پر محنت۔ حصول علم کی شروط میں سے تیسری شرط کیا ہے؟ میں پہلی ذہانت ہے، دوسری حرص ہے، تیسری محنت ہے۔ من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ پائی لیتا ہے، جو گھر سے نکلتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ بلند ہمتی، عزم مسمى لے کر انسان جہد مسلسل کرے تو پھر انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کی کوشش الگ ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں ہونے دیتے، کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا ثمر، اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ اور چوتھی شرط ہے حصول علم کی مناسب وسائل۔ تو جو بھی علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے جو اخراجات ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے، تو ضروری اخراجات وغیرہ کا ہونا، مناسب وسائل کا ہونا، یہ حصول علم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر حصول علم نہیں ہو سکتا۔ آگے استاد کی صحبت، حصول علم کے لیے استاد کی صحبت ہی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی استاد کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، نہیں بیٹھیں گے، نہیں سیکھیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، استاد نہیں پکڑیں گے، تب تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے طور پر بندہ کتابیں پڑھ کر استاد بن جائے، اپنے طور پر کتابیں پڑھ کر ڈگریاں لے لے، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لہٰذا استاد کو پکڑنا، استاد سے رہنمائی لینا، استاد کے سامنے بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حصول علم اور حفظ القرآن کسی ماہر استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حصول علم کسی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک ہم کوئی ماہر استاد نہ پکڑے۔ تو حصول علم کی شروط میں سے پانچویں شرط استاد کی صحبت ہے، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ طویل مدت۔ تو انسان جو بھی سیکھنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ انسان کہے کہ ایک دن میں مفتی بن جاؤں، علامہ بن جاؤں، میں ایک دن میں پروفیسر بن جاؤں، ایک دن میں بہت اچھا قاری بن جاؤں، قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، عالم دین بن جاؤں، میں ایک دن کے اندر ہی مفسر بن جاؤں، محدث بن جاؤں، میں فقیہ بن جاؤں، میرے اندر ہر قسم کی کوالٹیز آ جائیں، میں ہر کام سیکھ جاؤں، ایسا ناممکن ہے۔ تو حصول علم کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ طویل مدت کچھ وقت لگانا پڑتا ہے کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک، امام ابن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، چار چیزوں کے بغیر حصول علم مکمل نہیں ہوتا۔ پہلی چیز ہے فراغت، وہی بات ہے نا، طویل مدت وقت لگانا پڑتا ہے، طویل اس میں فراغت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، فراغت وقت نکالنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ مال، حفظ، یعنی کہ جو بھی یاد کرنا، جو بھی فنون سیکھنا، علم حاصل کرنا، اس کو یاد کر لینا ہے، حفظ کر لینا ہے۔ فراغت، مال، حفظ اور پرہیزگاری۔ پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ علم جو ہے یہ بالخصوص قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کے لیے اللہ کا ڈر، خوف ہونا چاہیے، انسان گناہوں سے بچے، تب جا کے یہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نور ہے، جہاں پر گناہ ہو وہاں پر نور نہیں آتا، اس لیے گناہوں کو چھوڑ کر اسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، آج ہم نے پڑھا ہے اسلام کے ہاں حصول علم کی شروط، وہ 6 شروط پڑھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حصول علم کے لیے 6 شروط کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز ہے ذہانت، دوسری چیز ہے حرص، تیسری چیز ہے محنت، چوتھی چیز ہے مناسب وسائل، پانچویں چیز ہے استاد کی صحبت، اور چھٹی چیز ہے طویل مدت، وقت لگانا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے نعرہ اکیڈمی پاکستان۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔